نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات بھی ہے کہ عقل مند آدمی کے لیے جب کہ اس کی عقل کام کرے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اوقات اس طرح تقسیم کرے کہ اس میں کچھ گھڑیاں ایسی ہوں جن میں وہ اپنے رب سے مناجات کرے، کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ جن میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ایک گھڑی ایسی بھی ہو کہ اس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں غور و فکر کرے، اور ایک گھڑی ایسی بھی ہو کہ جس میں وہ اپنی ضروریات کے لیے فارغ ہو۔ اور عقل مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کو دیکھنے سمجھنے والا ہو، اپنی حالت پر توجہ دینے والا ہو اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ جو آدمی اپنے کلام کو اپنا عمل سمجھتا ہو اس کا کلام تھوڑا ہوگا، لیکن یہ کہ با مقصد باتیں ہوں، اور وہ اپنے آپ کو ان تک ہی محدود رکھے گا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اپنی تربیت اور تزکیے کے لیے زندگی میں کچھ کرنے کے لیے وقت کے صحیح استعمال کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور یہ کہ انسان اپنے وقت کو بہترین طور پر تقسیم بھی کرے، اور اس تقسیم میں کرنے کے کاموں کو بھی منشن کیا گیا کہ کرنے کے در حقیقت کام کون سے ہیں، اور اسی طرح سے انسان وقت کی برکت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تجوید میں ٹاپک پڑھ رہے تھے ابتدا کی اقسام کے حوالے سے، اور ہم اس میں سے تعوذ اور بسملہ کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ 3 اقسام ہیں: ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، ابتدائے تلاوت درمیانے سورت، اور درمیانے تلاوت ابتدائے سورت۔ ان 3 اقسام میں سے ہم 2 کی تفصیلات پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ اس تیسری قسم کو دیکھیں گے، جو کیا ہے کہ درمیانے تلاوت ابتدائے سورت، یعنی تلاوت کا آغاز ہم نے کیا ہوا تھا اور اس کو پڑھتے ہوئے قرآن مجید کو بیچ میں ایک نئی سورت کا آغاز ہوا۔ ایسی صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ تعوذ اور بسملہ کے اعتبار سے کیا پڑھا جائے گا کہ وہاں ہم صرف بسملہ ہی پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نئی سورت کا آغاز کریں گے۔ تلاوت کے دوران اگر سورت شروع ہوتی ہے تو وہاں تعوذ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس صورت میں جب کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں اور نئی صورت کا آغاز کر رہے ہیں، ایسی صورت میں وصل اور فصل کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ کون سے اقسام جائز ہیں اور کون سے اقسام ایسے ہیں کہ جنہیں نہیں پڑھا جا سکتا یا وہ شرط کے اعتبار سے ہوں گی۔ اس سے پیچھے ہم نے جو 2 اقسام دیکھی اس میں ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت میں ہم نے دیکھا کہ فصل اور وصل کے اعتبار سے ہمارے پاس 4 طرح کی اقسام تھیں، 4 طریقے تھے پڑھنے کے، اور چاروں ہی جائز تھے۔ دوسری ہم نے جو ٹائپ پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ ابتدائے تلاوت درمیانے صورت، اگر صورت کے درمیان سے ہم تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے تعوذ پڑھنا ضروری ہے اور بسملہ میں اختیار ہے۔ اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ فصل اور وصل کے اعتبار سے چاروں صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن جب وصل ہوگا تو وہاں پر شرط لاگو ہوتی ہے، اس شرط کے مطابق دیکھا جائے گا کہ وصل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اب جو تیسری ٹائپ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ درمیانے تلاوت ابتدائے صورت کے، جس میں ہمیں تعوذ نہیں پڑھنا، صرف بسملہ پڑھتے ہوئے اگلی صورت کا آغاز کر دینا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس چاروں صورتوں میں سے کون سی صورت ہے جو جائز ہے اور کون سی ایسی صورت ہے کہ جس میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ ان 4 صورتوں میں سے سب سے پہلی فصل کل، یعنی جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں اس کی آخری آیت، پھر بسملہ اور نئی شروع ہونے والی صورت کی پہلی آیت۔ فصل کل سے کیا مراد ہے کہ ہم ان تینوں چیزوں کو الگ الگ وقف کرتے ہوئے الگ الگ سانس سے پڑھیں گے۔
اور یہ صورت مطلقاً جائز ہے۔ وصل کل، وصل کا مطلب ہے ملانا۔ وصل کل سے مراد کیا ہے کہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں اس صورت کا اختتام آخری آیت ہے، پھر ہم بسملہ پڑھیں گے اور پھر نئی شروع ہونے والی صورت کی پہلی آیت کو، ان تینوں چیزوں کو ملا کر پڑھنا یہ بھی مطلقاً جائز ہے، ایسے پڑھا جا سکتا ہے۔ تیسری ٹائپ ہمارے پاس آتی ہے فصل اول وصل ثانی۔ فصل اول سے کیا مراد ہے؟ پہلے حصے کو الگ سے پڑھا جائے گا، یعنی صورت کا اختتام کیا جائے گا، آخری آیت پڑھ کر وہاں سانس اور آواز کو توڑ کر وقف کیا جائے گا، اس کے بعد بسملہ کو پڑھتے ہوئے اسے نئی صورت کی پہلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ وصل ثانی یعنی ان دو چیزوں کو آپس میں ملا کر پڑھا جائے گا، یہ صورت بھی جائز ہے۔ چوتھی صورت ہمارے پاس آتی ہے وصل اول فصل ثانی۔ وصل اول فصل ثانی، وصل اول سے کیا مراد ہے کہ پہلی دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا، یعنی صورت کا اختتام اور بسملہ کو ملا کر پڑھنا، پھر اس کے بعد وقف کرنا اور نئی صورت کا آغاز کرنا۔ اس صورت سے پڑھنا جائز نہیں۔ فصل اور وصل کے اعتبار سے جو ہمارے پاس چار صورتیں ہیں ان میں سے وصل اول فصل ثانی اس صورت سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں اس چیز کا احتمال ہے کہ سننے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید بسملہ پچھلی صورت کا حصہ ہے۔ جب آپ پچھلی صورت کے ساتھ بسملہ کو پڑھتے ہوئے وقف کریں گے اور نئی صورت کا آغاز کریں گے، ایسے میں سننے والے کو یہ شک ہو سکتا ہے، یہ سننے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید بسملہ پچھلی صورت کا حصہ تھی، لہٰذا اس صورت سے اور اس طرح سے ملا کر پڑھنا جس میں وصل اول اور فصل ثانی ہو، یہ درست نہیں، اس طریقے سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ گویا درمیان تلاوت اگر صورت کی ابتدا ہوتی ہے تو فصل اور وصل کے اعتبار سے یہ تین صورتیں ہمارے پاس جائز ہیں، ان تینوں صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس چوتھی صورت میں ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اب ہم آیات کے ساتھ اس مثال کو مزید واضح طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے فصل کل۔ فصل کل میں کیا ہوگا؟ ہم ہر ایک کو سیپریٹلی پڑھیں گے۔ مثلا ہمارے پاس صورت کا اختتام ہم دیکھتے ہیں، آیت ہمارے پاس آتی ہے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہاں ہم وقف کریں گے۔ صورت کا اختتام اس آیت پر ہو رہا ہے اور یہاں ہم نے وقف کیا۔ یہ صورت عبسہ کا اختتام ہے۔ نیکسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم بسملہ پڑھیں گے، یہاں بھی وقف کریں گے اور صورت التکویر کی ابتدا کریں گے، اذا الشمس کورت۔ تو یہ فصل کل کیا ہوگا؟ تینوں کو سیپریٹلی پڑھنا، الگ الگ پڑھنا، اور یہ مطلقاً جائز ہے، اس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسری ٹائپ ہمارے پاس کیا آتی ہے؟ وصل کل یعنی تینوں کو ملا کر پڑھنا، کس طرح سے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، ان تینوں کو ملا کر پڑھنا، یہ صورت بھی جائز ہے۔ تھرڈ ٹائپ ہمارے پاس آتی ہے فصل اول وصل ثانی، پہلے حصے کو الگ کر دینا اور باقی دو حصوں کو ملا دینا، کس طرح سے؟ صورت کا اختتام اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اور وصل ثانی کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، بسملہ اور صورت کے آغاز کو ملا دیں گے، اس طرح سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ فورتھ ٹائپ جو ہے وصل اول فصل ثانی، جو کہ جائز نہیں ہے، وہ کس طرح سے ہے کہ بسملہ کو پچھلی صورت کے ساتھ ملا کر پڑھ دینا۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، یہ صورت جائز نہیں ہے جس میں ہم بسملہ کو پچھلی صورت کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جبکہ بسملہ نئی شروع ہونے والی صورت کا حصہ ہے، لہٰذا اس میں یہ شک ہو سکتا ہے، یہ شائبہ ہو سکتا ہے کہ شاید بسملہ پچھلی صورت کا حصہ ہے، لہٰذا اس طرح سے پڑھنا جائز نہیں، جبکہ باقی تینوں صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ تو تھا ہمارا درمیان تلاوت ابتدائی صورت میں فصل اور وصل کے اعتبار سے چار طریقے، جن میں سے تین طریقے جائز ہیں اور چوتھا طریقہ اس طریقے پر نہیں پڑھا جا سکتا۔
اب اس ٹاپک کے حوالے سے جو ہماری ایک آخری بات رہ گئی ہے وہ ہے سورت التوبہ، سورت برات بھی جسے کہا جاتا ہے، جس کا نام ہے۔ جب ہم سورت التوبہ کی ابتدا کریں گے تو اس حوالے سے ہمیں کس چیز کو فالو کرنا ہوگا، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سورت التوبہ کے آغاز میں بسملہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اسے پڑھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو بسملہ لکھوائی جب سورت التوبہ لکھوائی تھی۔ لہٰذا قرآن مجید کی تمام سورتوں کے آغاز میں بسملہ سورت کا حصہ ہے سوائے سورت التوبہ کے۔ لیکن ہمارے پاس ایک کنڈیشن آتی ہے کہ اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کے دوران سورت التوبہ کا آغاز ہو گیا، یعنی اس سے پچھلی سورت کون سی ہے؟ سورت الانفال، ہم سورت الانفال پڑھ رہے تھے، سورت التوبہ کا آغاز ہو گیا، تو ایسی صورت میں بسملہ تو نہیں پڑھی جائے گی، لیکن کیا سورت الانفال اور سورت التوبہ کی آیات کو ملا کے پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا یہاں وصل ہو سکتا ہے؟ کیا یہاں فصل سے ہی پڑھا جائے گا؟ یہ کون سی صورتیں ہیں جو جائز ہیں یا نہیں ہیں، یہ اب ہم دیکھیں گے۔ یعنی سورت التوبہ کے حوالے سے ہمارے پاس فصل اور وصل کے اعتبار سے کون سی صورتیں جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 فصل۔ فصل سے کیا مراد ہے؟ سورت الانفال کی آخری آیت کو اور سورت التوبہ کی پہلی آیت کو الگ الگ سانس سے پڑھنا، وقف کرتے ہوئے الگ الگ سانس سے پڑھنا۔ انشاءاللہ ابھی اس کو پڑھ کے بھی دکھایا جائے گا۔ دوسری صورت جو ہمارے پاس جائز ہے وہ ہے سکتہ۔ سکتہ کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ یہ ہمارا ایک ٹاپک ہے جسے ہم تفصیل سے بھی پڑھیں گے۔ مختصراً سکتہ کے حوالے سے یہ بتاتی ہوں کہ جیسے جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں ہم سانس اور آواز دونوں کو توڑ کر رکتے ہیں۔ کسی بھی آیت پر مثال کے طور پر اگر بسم اللہ پڑھ کر ہی مجھے سورت کا آغاز کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں جب میں رکتی ہوں آواز بھی ٹوٹتی ہے، سانس بھی ٹوٹتا ہے، سانس لے کے پھر اگلی آیت شروع کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں وقف۔ سکتہ کیا ہوتا ہے؟ سکتہ میں آواز تو ٹوٹتی ہے، سانس نہیں توڑا جاتا، اسے کہتے ہیں سکتہ۔ ٹھیک، ابھی پڑھ کر بھی بتاؤں گی تو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ سکتہ کا وقف سے ڈیفرنس صرف یہی ہے، وقف میں سانس اور آواز دونوں کو توڑا جاتا ہے، جبکہ سکتہ میں آواز کو تو توڑا جائے گا، ہم رکیں گے، آواز بند ہوگی، لیکن سانس کو نہیں توڑیں گے، لمحہ بھر کو رکتے ہوئے سانس لیے بنا اگلی آیت کا آغاز ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں سکتہ۔ اور سکتہ بھی ابتدائی سورت برات درمیان تلاوت سکتہ بھی جائز ہے، یعنی سورت الانفال کی آخری آیت کو پڑھ کر سانس توڑے بغیر رکنا اور سورت التوبہ کی پہلی آیت کو پڑھنا۔ تیسری صورت جو اس میں جائز ہے وہ ہے وصل، اور وصل کی صورت کیا ہے؟ یعنی ملا کر پڑھنا۔ کس کو ملانا؟ سورت الانفال کی آخری آیت کو اور سورت التوبہ کی پہلی آیت کو ایک سانس سے پڑھنا۔ سورت الانفال کی آخری آیت کو اور سورت التوبہ کی پہلی آیت کو ایک سانس سے یعنی ملا کر پڑھنا۔ تو یہ تینوں صورتیں جائز ہیں جب ہم سورت الانفال پڑھتے ہوئے سورت التوبہ شروع کریں گے۔ ہم فصل بھی کر سکتے ہیں، سکتہ بھی کر سکتے ہیں اور وصل بھی کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے ہوگا؟ اب ہم ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ فصل کی صورت میں کیا ہے؟ دونوں کو سیپریٹلی پڑھا جائے گا، جو نارملی ہمارا ایک پڑھنے کا انداز ہے، ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سورت الانفال کی ہم دیکھتے ہیں آخری آیت ان کلمات پر مکمل ہوتی ہے، ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہاں وقف ہوگا، سانس اور آواز دونوں توڑیں گے اور اس کے بعد سورت التوبہ کا آغاز کریں گے، براءۃ من اللہ ورسولہ، آیت کا آغاز ہوگا اور آیت مکمل کی جائے گی۔ سکتہ کی صورت میں کیا ہوگا؟ ہم سورت الانفال کی آیت کے اختتام پر رکیں گے، آواز توڑیں گے، سانس کو نہیں توڑیں گے اور سورت التوبہ کا آغاز کر لیں گے۔ کس طرح سے؟ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سانس نہیں توڑا میں نے، آواز کو پوز دیا، آواز رکی، لیکن سانس کو توڑے بنا نیکسٹ آیت کا آغاز کر لیا۔
تیسری صورت کیا ہے؟ وصل. اور وصل کی صورت میں کیا ہوگا؟ ہم سورت الانفال کی آخری آیت کو سورت التوبہ کی پہلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اور آپ دیکھیے کہ ملا کے پڑھنے کی صورت میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہاں پر کوئی قاعدہ تو نہیں ہو رہا دو آیات کو ملانے میں. تو آپ غور کیجئے سورت الانفال کی آخری آیت کس لفظ پر ختم ہو رہی ہے؟ علیمن. ہمارے پاس یہاں پر حرکت کیا ہے؟ تنوین. اور تنوین کے بعد سورت التوبہ پہلی آیت کس حرف سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ حرف با سے. تو ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں کیا پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ اقلاب. اور اقلاب میں کیا تھا کہ ہم نون ساکن یا تنوین کی آواز کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ میم سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم اسے علیمن براءۃ نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم یہاں پر اقلاب کا قاعدہ کرتے ہوئے وصل کریں گے. ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ. تو یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ علیم براء. من نہیں پڑھیں گے، اختتام نون پر نہیں ہوگا بلکہ اقلاب کے قاعدے کے مطابق یہاں پر علیم براء ہم قاعدہ کرتے ہوئے اس کو ملائیں گے. تو اگر سورت کی ابتدا تلاوت کے دوران سورت توبہ کی ابتدا ہو رہی ہے تو ہم نے اس میں کیا جانا کہ یہاں پر 3 صورتیں جائز ہیں. فصل، وصل اور سکتہ تینوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، تینوں طریقے مطلقاً جائز ہیں. یہ تھا ہمارا ٹاپک ابتدا کی اقسام میں سے، جس میں ہم نے تعوذ اور بسملہ کے اعتبار سے 3 اقسام پڑھی اور انہی 3 اقسام کی پھر تفصیل پڑھی فصل اور وصل کے اعتبار سے. یہ ٹاپک ہمارا آج یہاں پر مکمل ہوا ہے اور اس میں میں ایک تو اور مثالوں سے وضاحت کرنا چاہوں گی جو ہم نے پڑھا. آپ کے پاس مصحف ہوگا، آپ مصحف کھول لیجئے. میں سورت کا نام بتاؤں گی. پارہ 30 اما پارہ میں سے سورت الغاشیہ نکال لیجئے. اب میں سورتوں کے اختتام سے، جو ہم نے پچھلا ہمارا بھی ٹاپک ہم نے پڑھا کہ سورتوں کے اختتام کے اعتبار سے فصل اور وصل کی جو صورتیں ہم نے پڑھ لیں کہ کون سی جائز ہیں کون سی جائز نہیں ہیں، اس کی چند ایک مثالیں ہم دیکھ لیں گے. جی، اس حوالے سے ابھی میں اس چیز کو واضح کرنے کے لیے یہاں پر دیکھیے سورت الغاشیہ، اس کا اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ ثم ان علینا حسابہم. حسابہم. اور جب ہم نیکسٹ سٹارٹ کریں گے تو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ جو صورت ہمارے پاس جائز نہیں ہے، جس طریقے سے ہم نہیں پڑھ سکتے، وہ کیا ہے کہ ہم بسملہ کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھ سکتے. یعنی ثم ان علینا حسابہم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر. تو یہ طریقہ جو ہے یہ ہمارے پاس جائز نہیں. جائز طریقہ کیا ہے؟ ہم تینوں کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، وصل کل کر سکتے ہیں، اسی طرح فصل اول اور وصل ثانی کیا جا سکتا ہے. اسی مثال میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم وصل کل کریں گے تو آیت کا اختتام کس پر ہے؟ ثم ان علینا حسابہم. حسابہم میں ہمارا اختتام کس پر ہے؟ میم ساکن پر. اور اگر مجھے بسملہ کو ساتھ ملانا ہے تو میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ میم ساکن کے قواعد میں سے اخفاء شفوی. تو یہاں ہم اخفاء کرتے ہوئے ساتھ ملائیں گے اور اس قاعدے کو ہم ذہن میں رکھیں گے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر اظہار کر دیں. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے. صورتوں کو جہاں بھی کہیں پر صورت کا اختتام ہے تب ہم ملا رہے ہیں، صورت کا درمیان ہے کہیں بھی تعوذ یا بسملہ کے ساتھ، یا پھر ہم کسی بھی 2 آیات کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ملا کر پڑھنے میں اس کے قاعدے کو مد نظر رکھا جائے گا. جی، نیکسٹ صورت ہم دیکھ لیتے ہیں سورت البلد. سورت البلد میں دیکھیے گا آخری آیت دیکھیے اس کی، اور میں وصل کل کرتے ہوئے میں قواعد بتانا چاہ رہی ہوں کہ ملا کر پڑھنے میں ہمیں کس کس طرح سے کون سے قواعد دیکھنے ہوتے ہیں. تو وصل کل کی صورت میں دیکھیے سورت البلد آیت نمبر 20 علیہم نار مؤصدہ. اختتام کس پر ہے؟
تنوین پر، اور تنوین کے بعد یہاں بھی دیکھیے حرف با ہے، تو یہاں ہمارے پاس کون سا قاعدہ ہو جائے گا؟ بسملہ کو ملانے کی صورت میں اقلاب کا قاعدہ ہوگا، اور آگے ہم اگلی آیت کو والشمس وضحاها اس کو ساتھ ملا لیں گے۔ علیہم نار مؤصدۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها، تو یہ اس طرح سے ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، تو اس قاعدے کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ جی اسی طرح ہم مزید چند ایک اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ میں ان صورتوں کے حوالے سے کچھ ایک مثالیں بتا رہی ہوں کہ جہاں ملا کر پڑھنے میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی قاعدہ ہو رہا ہے۔ جی اب آپ دیکھیے سورۃ التین نکال لیجئے، والتین والزیتون، اس میں آخری آیت دیکھیے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس کے بعد بسملہ ہے، اس کے بعد دیکھیے بسملہ کو اگر ہم پہلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر لفظ اقرا میں حمزہ جو ہے وہ وصلی ہے، اور وصلی حمزہ کیا تھا؟ جو ابتدائے کلام تو ثابت رہے گا لیکن وسط کلام میں حذف ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ جب میں آغاز کروں گی آیت سے تو میں پڑھوں گی اقرا بسمی، اقرا میں یہ لفظ اس طرح سے پڑھوں گی، لیکن اگر میں اسے بسملہ سے ملا دوں گی تو یہاں پر حمزہ جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا اور حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، اور ڈائریکٹ قاف سے مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میم۔ کس طرح سے؟ یہاں دیکھیے الیس اللہ باحکم الحاکمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہاں ہم نے کس طرح پڑھا؟ مقرأ، میم کو قاف سے ملا دیا اور حمزہ وصلی یہاں پر ڈراپ ہو گیا۔ تو یہ ہیں چند صورتیں، اور ہم جب ملا کر پڑھنا چاہیں، ہم قرأت کرنا چاہیں اور ہمارا دل ہو کہ ہم ان طریقوں پر پڑھ سکیں تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمیں اس کا علم ہو کہ کون سی صورتیں جائز ہیں، کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، قواعد پر گرپ ہو، قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم یا تو فصل کریں گے یا وصل کریں گے۔ یہ ہمارا کمپلیٹ ٹاپک تھا۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی کلاسز میں بھی اس کی ریویژن ہوگی، اور آپ ٹیکسٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی بات آپ کو نہ سمجھ آئی۔ باقی کوئز کرنے سے انشاءاللہ تعالی یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔